نہیں ہو پا رہی. آیا صاحب کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ, کیوں نہیں ہو پا رہا, کیوں سیاسی جماعتیں اس پر متفق نہیں ہو پا رہی, کیونکہ یہ عام عوام اور اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے؟ دیکھیں, نئے صوبوں کی ڈیبیٹ اس وقت کیوں شروع ہوئی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے. یا 28ویں ترمیم بنیادی اس کی وجہ جس کے بارے میں بلاول کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئی ترمیم نہیں ہونے دیں گے, اور یہ اس طرح کے بیانات آپ کو بجٹ کے قریب ہمیشہ نظر آتے ہیں. اس کی ظاہر ہے وہ آپ بلیک میلنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر کوئی چاہ بھی رہی ہے تو اس کے اتحادی پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ نہیں ایسی کی تیسی, اور اس میں بھی آپ کا اور میرا مفاد نہیں ہوتا. اس بلیک میلنگ میں بھی یہ ذاتی مفادات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے وسائل بڑھائیں, ہمیں فنڈز اور دیں. اب یہ ڈیبیٹ شروع نہیں ہونی چاہیے تھی. ہوئی اس لیے کہ جب آپ نے 18th امینڈمنٹ کی تو اس کی روح یہ تھی کہ آپ نے ضلعی لیول تک نہ صرف فنڈز دینے ہیں بلکہ وہاں اختیارات بھی دینے ہیں. ڈیولوشن آف پاور کی جو بات ہو رہی تھی, آپ نے تو جتنی گورنمنٹس اس دوران آئی ہیں انہوں نے بلدیاتی ادارے نہیں قائم ہونے دیے, ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا, ان کو مطلب اس پہ ضلعی لیول تو بہت دور کی بات ہے. آپ اگر چھوٹی سی میں مثال دوں کہ پری پارٹیشن جو پنجاب تھا, یہ چڑھدا اور لہندہ پنجاب جو کہا جاتا ہے, یہ جو چڑھدا پنجاب ہے جو انڈین پنجاب اس وقت ہے انڈیا کے ساتھ, وہ 33% تھا اس کا ٹوٹل. 67% پنجاب ہمارے حصے میں آیا. انہوں نے اس 33% میں 3 صوبے بنا لیے, اور ہم اس 67% کو جب پنجاب کو گالی پڑتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ وسائل پنجاب کو ملتے ہیں. ظاہر آبادی سب سے زیادہ ہے, جو آپ نے NFC کے حوالے سے وہ طے کیا ہوا ہے صوبوں کو جو جانے ہیں. اب وہ چاروں صوبوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کو وسائل تو مل گئے NFC کے تحت, لیکن وہ صرف ایک شخص کے اختیار میں آئے. وہ صرف ایک شخص کا استحقاق ہے کہ وہ کہاں خرچ ہونے کہاں نہیں خرچ ہونے, اور اس کا نام ہے چیف منسٹر, اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو. اب چیف ایگزیکٹو کی مرضی ہے کہ وہ اس سے سڑکیں بنا لے, انڈر پاسز بنا لے, فلائی اوورز بنا لے, ایک شہر پہ پورے پیسے لگا لے, 2 شہروں پہ لگا لے, تھوڑے سے علاقے پہ لگا لے. ہر ضلع تک یہ معاملات چلے جاتے, فنڈز ہوتے, لیکن وہ ان کو سوٹ نہیں کرتے. وہ MPAs کو بھی سوٹ نہیں کرتے, وہ گورنمنٹس کو بھی سوٹ نہیں کرتے, ہماری جو اس وقت روایتی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کیونکہ اس سے ظاہر ہے وہ ان کی بلیک میلنگ پار اپنی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر وہ جو شہنشائیت کا ایک مزاج ہے ہمارے ہاں کہ نہیں وہ چونکہ میرے پاس پیسے ہیں اور میں نے لوگوں کو دینے ہیں, اور پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جی یہ کس طرح سے خرچ ہو رہے ہیں, اور اس میں ہمیشہ خرچیاں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. کہیں ہمیں کوئی لگژری جہاز نظر آ جاتا ہے کسی نے خرید دیا, کوئی نئی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. بدقسمتی سے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس لیے یہ ڈیبیٹ اب شروع ہوئی ہے. اور 2 پنجاب ظاہر ہے ساؤتھ پنجاب کے بڑے عرصے سے بات کی جا رہی ہے اس کی محرومی کی. یہ ساؤتھ پنجاب کے پولیٹیشینز بھی اس کے ذمہ دار ہیں. وہ جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ بالکل اس کو چھوڑ کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل ایسے اسی طرح بلوچستان آپ دیکھیں نا, وہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کی بھی تقسیم کی طرف کوئی بات نہیں ہوئی. اور یہ دونوں ہیں ٹو بگن ود, یہاں سے یہ معاملہ شروع کیے جا سکتے ہیں اگر نیت ہو, جو کہ مجھے لگتی نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پھر ووٹ لینے کے لیے تو آتے ہیں حکمران, لیکن 5 سال اس حلقے کا نہ رخ کرتے ہیں, نہ وہاں کی عوام کو پوچھتے ہیں کہ وہاں پر وسائل نہ دیے جاتے ہیں, نہ ان کا سوچا جاتا ہے. اور یہ وہی نتیجہ ہے جو کہ غیر منصفانہ وسائل کی تقسیم کی وجہ سے سامنے آتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں صاحب. عامر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پہلے تو میری طرف سے اور ایکسپرٹس کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو فریضہ حج کی ادائیگی پر مبارکباد ہم دیتے ہیں اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں. بہت مبارک ہو آپ کو, آپ ایک مقدس فریضہ سر انجام دے کر آئیں. سانڈی دعا بھی کی تھی کہ کوئی نہیں. جی بہت شکریہ. میں نے ظاہر ہے سب کے لیے دعائیں, تو یہ بدبختی ہوتی ہے کہ بندہ وہاں جا کے بھی یہ سوچ رہا ہے کہ کس کی دعا کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی. وہ تو کی گئی ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, نام لے کے کی ہیں, کیونکہ کام ہی کوئی نہیں تھا اس کے علاوہ.
وہاں پہ فریضہ حج میں آپ اور کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ خوش قسمتی تھی میری, میں سعودی گورنمنٹ کا مہمان تھا, بڑے اچھے انداز سے گئے, لیکن اس کی تو دعا بھی یہی ہے نا کہ آسان کر اور منظور کر. بالکل. تو ہم حاضر ہوئے, ہم واپس آ گئے اپنی اس پہ, اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. جو سوال ہے بنیادی طور پہ کہ یہ جو صوبے کا ہے, یہ اگر تو ہائیبرڈ سسٹم سے ہٹ کے ہو تو بہت اچھی بات ہے, کہ یہ جس طرح بلاول کا ابھی کہا کہ جی نہیں بننے دیں گے, تو آپ ذرا دل کھلا کریں بلاول صاحب. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ سندھ کی تقسیم پہ آپ ہیں, جو آپ نے کہا کہ جی اندرون سندھ والوں کو وسائل نہیں ملتے, تو کون روک رہا ہے ان کے؟ ایمن آپ نے ابھی کہا نا, تو اندرون سندھ کے ہی لوگ تو چیف منسٹر آ رہے ہیں مسلسل. وہاں کراچی یا شہری سندھ سے تو چیف منسٹر نہیں آیا نا. تو ساؤتھ پنجاب سے مصطفیٰ کھر سے شروع ہو جائیں اور عثمان بزدار تک آ جائیں. قریشی, لغاری, کون سے لوگ ہیں تومندار ہیں جو پنجاب کے وسائل کے مالک نہیں رہے. تو یہ بات کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو کہ آپ نے ان کو چلانا کیسے ہے. ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے اتنے زیادہ وزرائے اعلیٰ اور گورنر کہ ہم پہلے ہی نہیں پورے اتر رہے, تو اب اگر آپ جو گفتگو ہو رہی ہے ڈویژن وائز بنا دیں تو کون ان کے وسائل دے گا؟ بہت سارے ڈویژن تو ایسے ہیں جن کے پاس ویسے ہی وسائل نہیں ہیں, تو کہاں سے آپ کے پاس پیسے آئیں گے؟ یہ ایک لمبی چوڑی ڈبیٹ ہونی چاہیے. اس کو پارلیمنٹ میں بل کی صورت میں چاہے پیپلز پارٹی لائے, پی ایم ایل این لائے, سارے لائیں کہ جی آپ چاہتے کیا ہیں. جو لوگ یہ چاہتے ہیں وہ بتائیں ہمیں, اور اس کے اوپر پھر ایک بہت لمبی بحث ہونی چاہیے. لوگوں سے پوچھیں گوادر کا سٹیٹس کیا چاہیے. اس دن بھی میں جب فیصل بات کر رہے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ کراچی تو قائد اعظم کے دور میں بھی وفاق کا شہر تھا, اب بھی آپ کر لیں, دیکھیں کیسے پھر یہ جو جنوبی پنجاب کے لیے جن کو پیٹ میں درد اٹھتا ہے کہ جی وہاں بڑے وسائل کی تقسیم خراب ہوتی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنانے والے جو پی ٹی آئی میں ہانک کے لائے گئے تھے محکمہ زراعت کی طرف سے, ان سب نے پھر اس کے بعد کیا کیا؟ کسی نے نام لیا؟ لغاری صاحب جب یہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے تو ملتان شہر کے علاوہ انہوں نے کہیں پورے پاکستان میں فنڈ دیے تھے. آپ لاہور پہ الزام لگاتے ہیں, جس کے پاس جو اختیار آیا اس نے استعمال کیا. جب بلدیاتی ادارے پنجاب گورنمنٹ نے بنائے تھے اور وہ ابھی سٹارٹ ہی ہوئے تھے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ڈیزالو کیے, سپریم کورٹ نے کہا بحال ہیں, انہوں نے نہیں کیے بحال. یہاں کوئی اختیار کسی کو بھی نہیں دینا چاہتا, سچی بات ہے. تو جب تک آپ ایک وسائل کی منصفانہ تقسیم کہ جی ہر صوبے کے اضلاع آج کی صورت میں کیا ہیں اور ان کا ڈویژبل پول کتنا ہوگا, پھر تو بات ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کے اختیار میں نہ ہو, پھر وہاں منظم بلدیاتی ادارے ہوں جو خرچ کریں. جنرل مشرف نے ایک سسٹم بنایا تھا, لیکن اس میں بھی میں نے تو ان سے بھی مرحوم سے براہ راست بات کی تھی کہ جتنا کوئی کرپٹ ناظم ہے اس کے ریٹ مختلف ہیں, اور 10 روپے کی ایک نیڈل اس وقت کی بات کی تھی جو سائنس کے تجربات کے لیے کیمسٹری میں لوگ یوز کرتے ہیں, اور وہ سندھ میں کہیں 10 روپے کی آئی اور کہیں 90 روپے کی آئی. جتنا کرپٹ ناظم, کیونکہ ایک صوبے میں آپ کمیشن دیتے ہیں ٹینڈر پہ اور ایک ہر ضلع پہ ٹینڈر دے رہے ہیں, تو یہ تجربے ہم نے بہت کر لیے ہیں. اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں, اس پہ بحث کریں کہ آپ کو صوبوں کو ظاہر ہے کہ اتنے بڑے اس میں آپ نہیں چلا سکتے, آپ ان کو چلانا چاہتے ہیں. اب ڈیجیٹل آن لائن سب سسٹم موجود ہیں, کسی نہ رحیم یار خان والے کو چلنا چاہیے نہ گوادر والے کو چلنا چاہیے. سسٹم وہ اڈاپٹ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ بھی ہے آپ آن لائن کریں کام کو, اور لوگوں کی پیشیاں بھی اسی پہ لگائیں. آپ کیوں درخواستیں مانگتے ہیں کہ جناب اپنے آپ سی وی بھیجیں, آن لائن لیں؟ آپ 50 روپے کیوں مانگتے ہیں؟ بالکل 500 روپے کیوں مانگتے ہیں کہ ہم آپ سے جاب دے رہے ہیں, آپ ہمیں اتنے پیسے بھیجیں؟ نہ کریں نا, آپ ڈیجیٹل کریں. اب پنجاب اسمبلی میں بھی لگ گئی, قومی اسمبلی میں بھی اسکرینیں لگ گئی ہیں, پنجاب کے اضلاع میں اب جا رہے ہیں. میں اس میں زیادہ کریڈٹ دوں گا چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان کو, جنہوں نے پہلے لگتے ہی پنجاب کے اندر آن لائن سسٹم کو سب سے پہلے کیا, پھر مریم نواز وزیر اعلیٰ آئیں, وہ لے کے اب ضلع پہ جا رہے ہیں. تو یہ ای ٹینڈرنگ بھی انہوں نے متعارف کرائی, اور بہت بڑے بڑے, میں آپ کو مثال پہلے بھی کہہ چکا کہ جیسے ٹیکسٹ بک بورڈ کی بکس جو ہیں وہ فری بانٹی جاتی ہیں, کئی ارب روپے کم ہو گئے جو نیا ای ٹینڈرنگ سسٹم آیا. تو ہمیں ایوالو کرنا چاہیے سسٹم کو, ہم کیسے بہتر بنا سکتے اور لوگوں کی خدمت کیسے ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی, اور یہی سوچنا چاہیے حکمرانوں کو بھی تاکہ چیزیں بہتری کی جانب جا سکیں. نوید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو جب صوبوں کی بات ہوتی ہے, نئے صوبے بنانے کی, تو اس پر متفق نہیں ہو پاتی سیاسی جماعتیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہو بھی جائیں, نئے صوبوں کا قیام اگر عمل میں آ بھی جائے, تو کیا عوام کی محرومیاں دور ہو سکیں گی, کچھ بہتری آ سکے گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے ملک ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا اور بہتری کی جانب گئے ہیں. کس سے پوچھا آپ اسے؟ نبی صاحب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. اچھا جی احمد, مجھے آواز نہیں آ رہی تھی. اچھا دیکھیں,
ایک چیز تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نیت کی، کہ نیت کیا ہے. خان صاحب نے جو ایاز خان صاحب نے بات کی تو اس سے